مضمون لگایا وہ ہے خاتم النبیین۔ آپ سے صرف اتنی التماس کروں گا کہ آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں تاکہ میرے جملے آپ کے دامن میں پڑتے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جملے ضائع ہو جائیں۔ نہ تو مجھے اپنی خطابت پہ ناز ہے، نہ مجھے اپنے علم پہ ناز ہے، لیکن کملی والے کی رحمت پہ ضرور مجھے ناز ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، میرا محمد مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، وخاتم النبیین، لیکن وہ نبوت کا خاتم ہے۔ اب جو آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی خاتم کہتے ہیں مہر کو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ نبی آخری ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ نبیوں پہ مہر لگانے والا۔ اب میرا عقیدہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ میرے نبی نے کس کس نبی پر نبوت کی مہر لگائی ہے۔ اونچی ذرا، اگر یہ معنی لیا جائے کہ نبی کہتے ہیں مہر لگانے والے کو، اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے نبی نے کس کس نبی پہ نبوت کی مہر لگائی ہے، کس رسول پہ رسالت کی مہر لگائی ہے، کس پیغمبر پہ پیغمبری کی مہر لگائی ہے۔ اگر وہ خاتم النبیین کے معنی کیے جائیں، حضور آخری نبی ہیں، تو پھر تو یہ ظلمات کے بادل ویسے ہی چھٹ جاتے ہیں۔ میں اتنا جوش میں نہیں آؤں گا کہ میرے الفاظ کی آپ کو سمجھ رہا ہے۔ خطیب کے بلانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کم از کم آنے والوں کے دامن میں کچھ پڑتا رہے، کچھ لے کے جائیں۔ احباب مدانش، میرے نبی کو اللہ نے خاتم النبیین اس وقت لکھ دیا تھا جب نہ کوئی چیز کائنات میں نہ تھی، جب نہ تھا، جب کب نہ تھا، جب وقت نہ تھا، جب این و آ نہ تھے، جب چنین و چنا نہ تھے، جب حجر نہ تھا، شجر نہ تھا، بر نہ تھا، بہر نہ تھا، خشک نہ تھا، تر نہ تھا، برگ نہ تھا، ثمر نہ تھا، کوئی چیز نہ تھی۔ یا خدا تھا، یا میرا مصطفیٰ تھا، یا خدا تھا، یا میرا مصطفیٰ تھا۔ اللہ نے اس وقت فیصلہ کر دیا تھا میرا نبی آخری نبی ہے، جو نبی ہونے میں سب سے اول ہے، آنے میں سب سے آخر ہے۔ ہونا اور بات ہوتی ہے، آنا اور بات ہوتی ہے۔ آتا وہ ہے جو پہلے ہوتا ہے، جو پہلے نہ ہو وہ آتا نہیں۔ نبی کا نبی ہونا اور بات ہے، نبی کا نبی بن کے آنا اور بات ہے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں، جب جابر نے پوچھا، ایک صحابی صابر نے پوچھا، جب قدردان نبوت نے پوچھا، جب رازدان رسالت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوت، آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا من کانا نبی شن و آدم بین الماء والتین، آدم کا پانی ادھر تھا، مٹی ادھر تھی، پانی ادھر تھا، مٹی ادھر تھی۔ ما کانا نبی، درمیان میں نبی تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ میں درمیان میں نبی تھا. پانی آدم کا ادھر تھا، مٹی ادھر تھی. مٹی اور پانی کے درمیان میں نبی تھا. درمیان میں نبی تھا. نتیجہ اہل طریقت سے بات کر رہا ہوں، اہل محبت سے بات کر رہا ہوں. لیکن میں اگر طریقت کی طرف نکل گیا تو بات دور نکل جائے گی، کیونکہ طریقت کو سمجھنے والا ہر آدمی نہیں ہوتا. پیری کا دعویٰ کر لینا اور بات ہے، طریقت کا دعویٰ کرنا اور بات ہے. لیکن سامنے بیٹھ کر احدیت میت و قرابیت کے ہزاروں دریاؤں کے انوار و تجلیات رنگوں کو بتانا اور بات ہے. کیا بات. لیکن میں ادھر نہیں جاؤں گا. لیکن بات ہے طریقت تو اہل محبت سے کر رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ آدم کو آدم بنانے والا میرا نبی تھا. کیا بات. پھر جملہ دہرا دیتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں پوری طرح بیٹھ جائے. آدم کو آدم بنانے والا میرا نبی تھا. یعنی سب سے پہلے آدم کی نبوت پہ مہر لگائی تو میرے نبی نے لگائی. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سنا ہے 1,24,000 پیغمبر ہیں، مگر قرآن میں 26 پیغمبروں کے نام ہے، ساروں کے نام آئے نہیں ہیں. اب جو قرآن میں آئے ہیں وہ سارے میرے نبی سے پہلے آئے ہیں. یعنی نبی نے مہر ان نبیوں پہ لگائی جو نبی سے پہلے آئے ہیں. جو میرے نبی کے بعد دعویٰ کرے وہ بےایمان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری. اچھا آپ دیکھیں، نبی آخری نبی جو نبوت میں پہلے تھا، آنے میں آخری تھا. اب میرے نبی کی جہاں جہاں قبضہ ہوگا وہاں وہاں میرا نبی جس کو کہے گا یہ نبی ہے ہم اس کو مانیں گے. جسے میرا نبی نہیں کہے گا ہم اسے نبی مانیں گے نہیں. ذرا توجہ، بڑے جملے پہ غور کرنا، بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں. جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں سے سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. او کالج اسکولوں میں پڑھنے والے نوجوانوں، بڑا سینہ تان کے کہتے ہیں مولوی کیا دیتا ہے جی، گالیاں، اشعار، لطیفے. توجہ میری طرف رکھیں، فقیر آپ کو بتائے گا. جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں سے سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے اور سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے اور اس سورج میں اتنے غار ہیں کہ یہ کہکشائیں جو ہیں شرق و غرب تک ایک غار میں کئی کہکشائیں آ جاتی ہیں. پڑھے لکھے نوجوانوں توجہ کرو ذرا. اتنا بڑا سورج ہے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. کہاں ہے؟ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے.
اب ذرا توجہ کریں، میرا نبی وادی سبا میں وقت ہے عصر کا، نبی نے نماز پڑھ لی ہے، ایک آدمی آتا ہے اور آدمی بھی وہ ہے جسے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار آتا ہے، تو علی ذرا بیٹھ جاؤ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے جب نبی کو پتا تھا کہ علی نے نماز نہیں پڑھی، اگر نبی سب کچھ جانتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے تھا کہ علی نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر نبی نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بس یہی بتانے کے لیے کہ ملا شک نہ کرنا، یہی بتانے کے لیے کہا تھا علی بیٹھ جاؤ۔ اب بیٹھ گئے علی نے گود بچھائی، سر اقدس رکھا نبی کریم نے۔ جب سر اقدس رکھا، حضور کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ یار سبحان اللہ تو کہتے جا رہے چلو مانا تھوڑے ہیں لیکن عشق والے ہیں، تھوڑے ہونا اور بات ہے، عشق کا کوڑا ہونا اور بات ہے۔ اب نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ نبی سو جائے وضو نہیں ٹوٹتا، نبی کی آنکھ جو لگی ادھر لگی تھی آپس میں، ادھر لگی تھی خالق، ادھر پلکیں آپس میں جھپکی، ادھر اس خالق سے لگی تھی جو کائنات کا خالق ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب میں ہوں خالق، تو ہے مالک، کیا بات، میں ہوں خالق تو ہے مالک، محبوب جو تو کہتا جائے گا وہ میں کرتا جاؤں گا۔ اب توجہ کریں، نبی پاک علیہ السلام کی آنکھ جو لگی نا، ادھر نبی کی آنکھ لگی، ادھر سورج گیا، ادھر علی کی آنکھ چھلکی، ادھر نبی کی آنکھ لگی، سورج گیا، علی کی آنکھ چھلکی۔ ارے احباب مولانا ذرا توجہ چاہتا ہوں، ارے کسی کا آنسو نکلے تکیے پہ گرے، کسی کا آنسو گرے تو زمین پہ گرے، کسی کا آنسو گرے تو پھول پہ گرے۔ علی تیری عظمت پہ قربان، تیرا آنسو بھی گرے تو چہرہ مصطفیٰ چاہیے، تیرے آنسو کے لیے بھی چہرہ مصطفیٰ چاہیے۔ ارے جس کے آنسو کے لیے چہرہ مصطفیٰ چاہیے، اس علی کی عظمت کے لیے بھی کاندہ مصطفیٰ چاہیے۔ بے شک میری باتیں شاید آپ سمجھ نہیں رہے، یا میں کم علم ہونے کی وجہ سے آپ تک پہنچا نہیں رہا، میں بڑے موٹے موٹے جملے کہہ رہا ہوں۔ جی احباب مدارہ ذرا توجہ کریں، میرے نبی نے آنکھ کھولی، علی رو رہے ہو، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے علی روئے؟ یار سبحان اللہ تو کہہ دینا، ذرا ذوق پیدا کر یار، آپ کے ہوتے ہوئے علی روئے تو آنسو کاہے گے؟ علی کو پتہ تھا کہ یا رسول اللہ آج اگر علی کی نماز ہو گئی قضا تو وہ لوگ جو آنے والے زمانے میں اپنے آپ کو سید تو کہلائیں گے، میری اولاد تو کہلائیں گے، حسنین کی اولاد تو کہلائیں گے، وہ نماز نہیں پڑھے گے، خیر بابے کی قضا ہو گئی تھی۔ تو کہا علی میری شریعت میں تو نماز قضا جائز ہے۔ علی کہتا ہے وہ بھی علی تھا نا، کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا نا۔ عرض کی یا رسول اللہ داماد بھی تیرا، وزیر بھی تیرا، مشیر بھی تیرا، بیٹا بھی تیرا، گود والا تیرا، نماز پڑھو قضا، لوگ کیا کہیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ نماز علی قضا پڑھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ میرے رسول نے کہا، توجہ ہے بھائی، میرے رسول نے کہا علی تیرا نبی کو مجبور نبی تھوڑا ہے، تیرا نبی کو مجبور نبی تھوڑا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ نماز ادا پڑھنی چاہتا ہوں۔ علی بھی دیکھ رہا تھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور ضد کر رہا ہے ادا پڑھنے کی۔ ڈاکٹر صاحب توجہ کریں، علی دیکھ رہا تھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، ضد کر بیٹھا ہے ادا پڑھنے کی۔ اب وہ محبوب ہی کیا جو ضد نہ کرے، ارے وہ محب ہی کیا جو محبوب کی ضد پوری نہ کرے۔ کیا بات، کیا بات۔ محبوب ضد نہ کرے تو محبوب نہیں، محب پوری نہ کرے تو محب نہیں۔ اب محبوب ہے دو، ایک ہے علی کا محبوب، ایک ہے خدا کا محبوب۔ ادھر علی ہے نبی کا محبوب، نبی ہے خدا کا محبوب۔ اب دونوں درمیان میں میرا نبی، ادھر اس کا محبوب ادھر اس کا محبوب۔ کہا مولا زد کر گیا علی تو میں پوری نہ کروں تو محبت کو داغ لگتا ہے، تو جو محبت کا داغ ہوتا ہے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ کہا محبوب ذرا اشارہ تو کر، تیرا اشارہ ہوگا پر ایسے نہیں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام آئے، جبریل جی محبوب رب جلیل سورج غروب واپس آ سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ قیامت سے پہلے نہیں۔ ادھر علی جبریل نے کہا لا، ادھر میرے نبی نے اشارہ کر دیا، 70,000 میل واپس آیا۔ جبریل کہتا ہے نام نام، جبریل ادھر لا ادھر نام۔ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بات یہ ہے میں اللہ کا قانون قدرت دیکھا تھا، آپ کی قدرت نہیں دیکھی۔ اعلیٰ حضرت کی محبت در سورج اٹھے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ توجہ ہے حضرت؟ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جو نبی زمین پر بیٹھ کر 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے سے زمین سے 13 لاکھ گنا بڑے سورج کو اشارے سے پلٹا سکتا ہے، جو نبی بتا سکتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی ہیں، اگر کوئی بعد میں آنا ہوتا نبی ضرور بتاتا، مگر میرے نبی کا میرے بعد 30 کذاب جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ تو کریں گے مگر ہوں گے لعنتی۔ میری بھی لعنت، خدا کی لعنت، کائنات جن پہ لعنت ہوگی۔ نبی کا دور تھا، توجہ ہے بھائی، نبی کا دور تھا، حضور کے پاس ایک خط آتا ہے، لکھنے والے کا نام کچھ اور تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی نبی میں بھی نبی۔ توجہ توجہ، دور نبی کا ہے، آپ بھی نبی میں بھی نبی، یا تو مجھے لکھ دیجئے کہ آپ جب تک دنیا میں رہیں نبی رہیں، جب آپ دنیا سے جائیں میں نبی بن جاؤں، یا پھر آدھا عرب آپ کا آدھا میرا۔ میرے نبی کریم نے فرمایا کذاب اور مسلمہ کذاب بے ایمان، میرے ہوتے ہوئے اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، میرے ہوتے کو اور نبی آ سکتا۔ نبی کے دور میں مسلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیا اور سب سے پہلا
جو اس ختم نبوت پہرا دینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کیا، قانون یہ تھا کہ بدر والے آج کے بعد کسی جہاد میں نہیں جائیں گے، بدر والے کسی جہاد میں نہیں جا سکتے، مگر جب نبی کی ختم نبوت کی باری آ جائے قانون بدل جاتے ہیں، قدرتیں بدل جاتی ہیں۔ میرے ابو بکر نے کہا دنیا والوں یہ بات ہے ختم نبوت کی، یا بدر والے بھی جائیں گے، میں خود قانون بنا کے خود اس کے خلاف اعلان کرتا ہوں، بدر والے بھی جائیں گے، احد والے بھی جائیں گے۔ اب آپ المدارس ایک دو نہیں 4000 قرآن کا قاری نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے۔ سبحان اللہ سبحان۔ پھر اینی اسود ایک عورت نے اعلان نبوت کیا، صحابہ نے اس کا دفاع کیا۔ میرے نبی نے کہا 30 لعنتی آئیں گے جو اعلان نبوت کریں گے۔ انگریز بڑا بے ایمان ہے، یہودی بڑا سازشی ہے۔ ایک بات کریں تو آپ کو غصہ لگ جائے گا، میں بندہ بڑا خراسا ہوں، نہ میں کسی پیر کا لحاظ رکھتا ہوں بیان میں، نہ میں کسی مولوی کا لحاظ رکھتا ہوں۔ یقین کریں یہاں کے نعت خانہ سے پوچھ لو، میرے جب میں تو بڑے بڑے نعت خانہ نہیں پڑے گا، یہ ٹوک دیتا ہے، معافی کوئی نہیں ہے۔ ایک پہلی بات، نبی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں کسی کا شاگرد ہے، اونچی بول، نبی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں کسی کا شاگرد ہے۔ پھر کہتا ہوں نبی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں کسی کا شاگرد ہے۔ مرزا کنجر تو عبد القادر کا شاگرد تھا، اگر تو نبوت کا دعویٰ کرنا کم از کم کجرا بے ایمانہ کتیا اور لعنتیا دلیا، کم از کم یہ تو خیال کر لے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو کسی کا شاگرد ہے۔ یہ تو مڈل پاس تھا۔ نبی وہ ہوتا ہے کائنات میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ ہو، نبی وہ ہوتا ہے کائنات میں جس سے خوبصورت کوئی نہ ہو۔ مرزا سے تو ہزاروں خوبصورت تھے، مرزا تو آقا کانا تھا، نبی وہ ہوتا ہے۔ توجہ ذرا اس جملے پہ غور کرنا، طارق بھائی توجہ کر ذرا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے دور کے جتنے کمالات ہیں، جتنی سائنس ہے، اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس دور میں جتنے کمالات تھے، نبی کا کمال حاوی رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، حکمت زوروں پر تھی، عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو سجاکھا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، حکمت کا دور تھا، عیسیٰ فوق رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، سائنس عروج پر تھی، موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، ساری سائنس کو ہڑپ کر گیا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے دور کی سائنس، اپنے دور کے عروج، اپنے دور کے کمالات پہ حاوی رہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا نبی قیامت تک کا نبی، قیامت تک جتنے کمالات ہوں گے، قیامت تک کتنے عروج ہوں گے، اگر میرا نبی حاوی رہے تو نبی ہوگا، اگر عروج سائنس عروج کر جائے، کمالات عروج کر جائے تو میں ایسے نبی کو نبی مانتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کو سمجھا کیا ہے؟ اس میں کمی اپنی ہے کہ ہم نبی کو سمجھنے کے لیے لوگوں کے عقلی دلائل مانتے ہیں۔ تو نبی کو نبی سمجھے ہی نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں نبی کا کمال کیا ہے۔ نبی اپنے دور کے ہر کمال پہ حاوی ہوتا ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ یہ جملہ سنو، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہائے انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں،
شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. جہاں بیٹھے ہیں نا یہاں سے آسمان 500 سال کا رستہ ہے. کتنا ہے بھائی؟ وہ بھی ایئر نوری لائٹ. 500 سال کا رستہ ہے. پھر 500 سال آسمان کی موٹائی ہے. اور پہلے آسمان کا نام ہے رفیع. پھر دوسرے آسمان تک اتنا راستہ ہے 500 سال کا. پھر دوسرا آسمان اتنا موٹاپا ہے نام ہے فیلون. پھر تیسرے آسمان کا خلا ہے. پھر اس قدر موٹا تیسرا آسمان نام ہے ماؤن. لیکن وقت کم ہے. اسی طرح حاضر قیاس ہر 500 سال کے رستے پہ آسمان ہے اور ہر آسمان 500 سال کے رستے کی موٹائی ہے. اور ساتویں نام کا نام ہے عروس. اور ساتویں آسمان کے اوپر ایک جہاں زمین سے لے کر ساتویں آسمان کے اوپر والی سطح ہے اتنا ہے ایک سرمئی رنگ کا بادل. پھر اس کے اوپر اتنا موٹاپا ہے مقام مرحوسہ. مقام مرحوسہ کے اوپر ہے بیت المعمور. بیت المعمور کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے جنت المأوا. جنت المأوا کے اوپر ہے حجاب القدرت. حجاب القدرت کے اوپر ہے حجاب العظمت. حجاب العظمت کے اوپر ہے حجاب العصمت. حجاب العصمت کے اوپر ہے کرسی. کرسی کے اوپر ہے عرش. معراج کی رات عرش اولی پر نالین مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ. جتنی بھی بلندیاں تھیں جتنے بھی کمالات تھے وہ میرے نبی کے نالین کے نیچے تھے. ارے نالین نبی انسان کے بدن کا سب سے نچلا حصہ پاؤں کا تلوہ. نالین ہوتی تلوے میں. تلوے کے اوپر ہوتا ہے قدم. قدمے کے اوپر پنڈلی. پنڈلی کے اوپر ران. ران کے اوپر پیٹ. پیٹ کے اوپر سینہ. سینے کے اوپر سر. علم کہاں ہوتا ہے؟ سر میں ہوتا ہے یا پاؤں میں ہوتا ہے بھائی؟ کیوں بھئی علم کہاں ہوتا ہے؟ پاؤں میں یا سر میں؟ ارے ساری کائنات مل کے کائنات کے محدث مل جائیں. کائنات کے مفسر مل جائیں. کائنات کے فلاسفر مل جائیں. کائنات کے غوث مل جائیں. کائنات کے ابدال مل جائیں. کائنات کے اوتاد مل جائیں. کائنات کے سائنسدان مل جائیں. کائنات کے سیاستدان مل جائیں. کائنات کے تابعی مل جائیں. کائنات کے صحابی مل جائیں. نبی مل جائیں. سارے مل کے جس کی نالین تک نہیں پہنچ سکتے چونکہ علل عرش استویٰ. عرش ہے کائنات کے اوپر حاوی. سارے لوگ مل کے جس نبی کی نالین تک نہیں پہنچ سکتے اس نبی کے علم تک کون پہنچے گا؟ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. حق چار جا. یا لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. سن رہے ہیں؟ ارے معراج کی رات عرش اولی پہ جا کے سارے نبی نے کہا کہ کائنات میں جتنے بھی کمال ہوں گے جتنے بھی عروج ہوں گے وہ میرے پاؤں کے جوتے کے تلے ہیں. میرے پاؤں کے جوتے کے نیچے ہیں. ارے نبی کے کمالات کے آگے اگر کوئی ایسا ہے جو اعلان نبوت کرے اور اس نالین تک نہ پہنچ سکے ہم اسے نبی نہیں بے ایمان مانتے. اور سن لو ایک تو ہمارا علم ہم علم سننا ہی نہیں چاہتے. ہم تو مولوی بھی اس کو مانتے ہیں نہ پتہ لگتا ہے نعت خان کون ہے نہ پتہ لگتا ہے مولوی کون ہے. نعت خان بھی اشعار پڑھے مولوی بھی شعر پڑھے. نعت خان بھی سرے لگائے مولوی بھی سرے لگائے اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. مہربانی علم کو سنا کرو. احباب مدانش
ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سے ختم نبوت کا پہرا تو دور کی بات ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکے ختم نبوت کیا ہوتی ہے۔ اور جب مرزا کنجر قادیانی نے اعلان نبوت کیا، تاریخ شاہد ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، سب سے پہلے جس مرد کلندر نے مرزا کو چیلنج کیا اس کا نام ہے خواجہ غلام دستگیر نامی، جو قصور کے تاجدار خواجہ غلام محی الدین قصوری دائم الحضوری، میرے پیر و مرشد وارث اور بلے شاہ کے استاد، ان کے داماد بھی تھے، بھانجے بھی تھے۔ غلام دستگیر نے سب سے پہلا چیلنج کیا، سب سے پہلے مرزا کے خلاف کتاب لکھی تو غلام دستگیر نامی نے لکھی، سب سے پہلے مرزا سے مبالغہ کیا تو غلام دستگیر نے کیا، سب سے پہلے مرزا کے خلاف عرب سے فتوے منگوائے تو غلام دستگیر نامی نے منگوائے، سب سے پہلے مبالغہ کیا۔ آپ اس کے گھر میں مبالغہ کے لیے گئے، بے ایمان اندر سے کہنے لگا کہ میں مبالغہ نہیں کر سکتا، کیوں کہ مبالغہ ہے کیا؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ ارے اکیلا مبالغہ نہیں، مبالغے والے کی اولاد ہونا لازمی ہے۔ یہ غلام دستگیر ہے اکیلا، آپ نے میں باہر نکل بے ایمانا، میں نے پتا سی تو اعلان کرنا ہے، میں دو میں شہزادے نال لے کے آیا وہاں۔ سبحان اللہ۔ میری نظر میں توجہ ہے بھائی، میری نظر میں پیر میر علی شاہ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، جو عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا۔ آپ نے تو ختم نبوت کے لیے گھر سے نکلے اور آج کا پیر کہے کہ نہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، لہذا ہم ایسے پیروں کو پیر نہیں پیڑ مانتے ہیں۔ یہ کام شہیدوں کا تھا کہ اپنے نانے کی نبوت کی حفاظت کرتے، یہ کام شہیدوں کا تھا۔ غلام تو غلام ہوتے ہیں نا، لیکن سید جب اندر چھپ کے بیٹھ جائیں یا ختم نبوت کے غداروں سے دوستی رکھیں یا ختم نبوت کے غداروں سے دوستی رکھنے والے کی دوستی رکھیں، ہم ایسے پیروں کو نہ پیر مانتے ہیں، نہ ایسے مولوی کو مولوی مانتے ہیں جو ختم نبوت کے لیے کام نہ کر سکے، نہ ایسے نعت خان کو نعت خان مانتے ہیں جو حضور کا نام لے کر نوٹ تو کھڑے کرے، 50,000 60,000 تو لے، اور جب نبی کی نبوت کی باری آئے تو چھپ کے بیٹھ جائے۔ ہم ایسے غداروں کو نہیں مانتے، ہم اعلان بغاوت کرتے ہیں ان سے۔ احباب المدانش توجہ کر ذرا، میری نظر میں قاری حبیب اللہ صاحب میں اپنی بات کرتا ہوں، میری نظر میں مجدد ختم نبوت، مجدد فی الطریقت، مجدد فی العلم ہے خادم حسین رضوی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میدان میں آئے تھے تو دیوبندی واقعی کے مقابلے میں آئے تھے، اعلیٰ حضرت معذور تو نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے شاگردوں کی ایک جماعت تھی، مریدوں کے بہت بڑی ڈم تھی، خادم حسین رضوی کے تو ٹاگے بھی نہیں تھی۔ اللہ، معذور ہو کے چیئر پہ بیٹھ کر جو ایک لمحہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ 6 مہینے تک جیل میں فرش پہ رہے، تو اسے خادم حسین رضوی کہتے ہیں۔ خادم حسین رضوی نے بتایا ہے کہ ختم نبوت کے معاملے میں کوئی سودا بازی نہیں ہے، کوئی سودا بازی نہیں ہے، ہر چیز قربان نبی کی ختم نبوت بھی کی جا سکتی ہے۔ احباب المدانش، سعد رضوی کتنے مہینے جیل میں رہا ہے؟ 7 ماہ رہے ہیں۔ ایک دن بھی سعد رضوی نے کہا ہے کہ مجھے رہا کرو، ایک دن بھی رویا ہے، ایک دن بھی آنسو بہائے ہیں۔ تو جو ان کو جناب تیروں کے نشانے بناتے تھے، گولیوں کے نشانے بناتے تھے، وہ کہتے ہیں میں 72 سال لگا میں انہوں جیل ہی بھیجو گے۔ جو حضور کی ختم نبوت کا غدار ہو وہ اس سے بھی ذلیل تر ہو۔ ہمیں کوئی غرض و غایت نہیں کسی سے،
ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں، وہ ہے ہر چیز میرے نبی پہ قربان۔ ایک مطلب پیر جی کہڑا اسلام نہیں کر دے ہو، اسلام تے امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہ کیا واقعی بڑا امن کا درس دیتا ہے؟ میں کہا اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب تک اہل ایمان پہ ظلم نہ ہو۔ جب دفاع کی باری آ جائے اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام کہتا ہے، میرے نبی اعلان کرتے ہیں، ہائے کوئی اس کتے کو قتل کرے۔ اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو اپنے وہ جو 1000 میں بھاری تھا، علی نے للکار کے کہا تھا، اس نے کہا علی جاؤ، تیرے باپ کے میرے سے بڑے تعلقات ہیں، میں نہیں رہنا چاہتا۔ علی نے کہا یہ اسلام لے آ، اگر اسلام نہیں لاتا تو پھر میدان میں آ۔ کیا علی کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام امن کا درس دے رہا ہے؟ کیا بدر والوں کو نہیں پتا تھا اسلام امن کا درس دے رہا ہے؟ امن کا درس اس وقت ہوتا ہے جب ان کو کچھ نہ کہا جائے، اپنے دفاع کے لیے لڑنا۔ کیا نبی کی حدیث من سب نبیا فقتلوا یاد نہیں ہے؟ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سا اسلام لیا پھرتے ہیں؟ وہ اتنا ایک سارے فیصلہ بات ہوگا نکلی نا، ایک دربار ہے سادہ یا بابا سی، ادھر سی بابا برکت علی، شاید تم جانتے ہو، میں ویسے بڑی اچھی طرح جان رہا ہوں۔ بابا برکت علی نے اسی کتابہ پڑھو، ترتیب شریف پڑھو، تو انہوں نے ساریاں کتاباں دا لبے لبابے کہ جتھے حضور دی عظمت دی بات آ جائے اتھے جان بھی قربان کرو، مال بھی قربان کرو، ہر شے قربان کر دو، مگر حضور کی عظمت پہ کبھی بھی برداشت نہ کرنا۔ ہم تو ان لوگوں کو مانتے ہیں جن لوگوں نے اپنا دن رات ایمان کے لیے قربان کر دیا ہے۔ او جی اسی بھوکے ہو جاواں گے جی، او جی یورپی مبارکہ توڑا گے نا ساری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ جا دالوار شریف میں جا بابے سے پوچھ، رات ہوتی بابا ایک گھر میں کوئی شے تو نہیں ہے، ایک ٹکڑا روٹی کا نہیں رہنے دیتے، 1 روپیہ نہیں گھر میں رہنے دینا، جو کچھ سب کچھ صدقہ خیرات کر کے کہنا سب کو پھر اللہ وارث ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور ڈیلی 3-4 ہزار آدمی کے لیے چائے تیار ہوتی ہے، 400-500 آدمی کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے، مگر جب رات ہوتی ہر چیز خالی ہوتی ہے۔ بابے نے مجھے بتایا ہے کہ اس روزی پہ نہ جا، روزی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، روزی کسی کے پاس نہیں، نہ یورپی مبارکین کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ احباب المدارس، اگر تو ختم نبوت میں پہرا نہیں دے سکتا تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کی امید نہ رکھنا، بالکل نہ رکھنا۔ یار مجھے بتاؤ مرہم کا قصور کیا تھا؟ مرہم کا کیا قصور تھا؟ علی نے اس کے ٹکڑے جو کیے، علی کو اتنا وزنی دروازہ اٹھانا پڑا کہ 40 آدمی نہیں اٹھا سکتے، علی نے ایک ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ معاملہ تو ایک تھا نا ختم نبوت کا، اور تو کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حدیبیہ کو دیکھیے، علی جی یا رسول اللہ فرمائے تحریر کروں، لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں کہا جی علی اسی اگر رسول اللہ مالی دے روڑا کا دا محمد بن عبداللہ لکھو، میرے رسول کا علی مٹا دو۔ علی کا جواب سن، علی نے کہا یا رسول اللہ، علی رسول اللہ لکھ کے مٹاتا نہیں ہے، علی پہرا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری،
لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت. توجہ چاہتا ہوں. حنین، جنگ حنین وہ ہے کہ ایک مقام ہے رسول اللہ اکیلے رہ گئے. اللہ آپ سفید گھوڑے پہ تھے، صرف آپ کے تایا حارث کا بیٹا جس نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور کوئی نہیں تھا. سفیان بن حارث، آپ اکیلے تھے. آپ نے گھوڑے پہ کھڑے کر لو پتہ ہے محمد سفید گھوڑے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ تاکہ یہ نہ کہو کہ محمد چھپ گیا تھا. میں میدان میں کھڑا ہوں، اگر کسی کی ضرورت ہے تو میرے مقابلے میں. رسول تو خود ختم نبوت کا اعلان اکیلے ہو جاتا تب بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں. تو ڈرتا ہے ختم نبوت سے؟ کیا بات. وہ جی کچھ ہو جائے گا، کی ہو جائے گا؟ موت تو اگر کچھ نہیں آنا. ممتاز غازی مر کے بھی مریا تھا نہیں کہتے، مر کے بھی نہیں مرتے جیسا پیر مگر ہو گئے. امام مالک علیہ الرحمہ آپ نے جیل میں کوڑے کھائے. احمد بن حنبل کوڑے کھائے، کوڑے کھا کے آپ کی شاعت جیل میں. وہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا ہمارے اور تمہارے فیصلے ہمارے جنازے کریں گے. اللہ. ممتاز غازی علیہ الرحمہ غیر معروف آدمی تھا. تو میرا بھانجا ہے فیصلہ آباد میں، وہ پیدل چل کر کے جنازے میں شامل ہوئے. پیدل چل کے اس سے لفٹ لے لے، اس سے لفٹ، 1 روپے نہیں پاس تھا. لاکھوں لوگ جنازے میں تھے. سلیمان تاثیر کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں مل رہا تھا. اللہ. جنازے فیصلے کریں گے. وہ بابا جو ویل چیئر پہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو کتنے کروڑوں آدمی جنازے میں تھے. اللہ کہتا ہے وہ میرے اعلی حضرت کے خوب کہا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں اللہ. یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں. ہمارا عقیدہ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا. نہ رکھا گیا سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. احباب علم دانش، لمبی تقریر بھی کرے گے تو فائدہ تو وہی ضرور سمجھ آ جائے. تقریر تھوڑی بھی ہو سمجھ آ جائے تو وہ بہتر ہوتی ہے. ویسے میں 70 سال کا آدمی ہوں، کئی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، پھر دن رات سفر ہوتا ہے. رات سیالکوٹ میں تھے، وہ بغدادی صاحب بھی تھے، جمال الدین بغدادی، ولایت علی شاہ صاحب تھے، سلطانی کا بیٹا تھا. 5 خطیب تھے. شاہ صاحب مجھے فرمایا کہ آپ کا بیان سب سے آخر کیوں ہے؟ آخر پہ وہ تو میرے بیان نہیں آخر تھے. 43 سال ہو گئے. اللہ. بڑے بڑے خطیب ہوندے ہیں. بغدادی صاحب کا ایک نام ہے دنیا میں، لیکن میرا بیان پھر بھی آخر پہ سرات جاگنا پڑا. سفر بھی تھا، صبح پھر وہاں بیان کیا، اور میں نے ابھی شاید چند گھنٹے جا کے آرام کروں. صبح پھر ماموں گانجر میں جانا ہے. یہ تو بس دعا کریں رسول اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے موت آ جائے. جب قبر میں جاؤں تو حضور فرمائے یہ تو میرے گن گاتا ہے، میرے سہرے پڑھتا ہے. اچھا آج میں آپ کا مبارکہ نکال دوں. بخاری اور مسلم سب سے بڑی کتابیں ہیں نا. بخاری اور مسلم میں 3 سوال نہیں ہیں، 1 سوال ہے. اگر بخاری اور مسلم سے مجھے دکھا دے من ربوں کا مادینوں کا، میں زبان کٹوا دوں.
ابن ماجہ میں بعد والی میں بخاری و مسلم میں ایک ہی سوال ہے ما كنت تقول في حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی سوال ہے حضور کے بارے میں سوال ہوگا مگر ہوں میں آخر تک گل نہ کرتے تساں سارے میرے نال بھاویں غصے ہو جاؤ بھاویں ناراض ہو جاؤ پر مینوں کوئی فکر نہیں. ہمیں سب کو امید ایک ہے کہ رسول ہماری شفاعت کریں گے اس سے آگے کوئی نہیں ہے. کیوں مسلمانوں یہی ہے نا اگر رسول کہہ دے کل قیامت کے دن کہ یہ میرا نہیں محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ملا نہ ٹھکانا تو پھر کیا کرو گے. اگر حضور کہہ دے یہ میرا نہیں ہے تو پھر کدھر جائیں گے. اگر توجہ تو اللہ کا قرآن پڑھ دو. سبحان اللہ. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحان اللہ. قیامت میں کہے گا میرا رسول یا اللہ اس میری امت نے تیرے قرآن کو چھوڑا آج میں نے ان کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. کیا جو جھوٹ بولتا ہے اس قرآن کو مانا ہے یا اس نے قرآن کو چھوڑا ہے بھائی. جو سود کھاتا ہے اس نے قرآن کو چھوڑا ہے یا قرآن کو مانا ہے. جو داڑھی پہ چہرے پہ داڑھی کے ڈیزائن بنوائے جو ہو تو کلمہ نبی کا پڑھے لباس انگریزوں والا پہنے کلمہ نبی کا پڑھے آدھا سر منڈا کے کافروں کو راضی کرے. کیا کہاں جائیں گے کل قیامت کے دن اگر رسول نے دھتکار دیا تھا. وہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. جتنا نقصان ہم نے اسلام کو پہنچایا شاید غیروں نے پہنچایا. میں ایک شعر اکثر پڑھا کرتا ہوں اسی شعر پہ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. توجہ ہے بھائی. سبحان اللہ. آخری شعر اور پورے کا پورا صحیح معنی میں. سبحان اللہ. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے در سے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے در سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بیٹے عابد کو باعمر بنائے. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے زیادہ مریضوں کو شفا عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہماری آپ کا آنا جانا قبول فرمائے. میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ 3 گروہوں کو درست فرمائے. اگر یہ 3 گروہ درست ہو گئے سمجھ لو نظام مصطفیٰ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان گروہ 4 گروہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے. مولویوں کا سیدھی بات ہے آپ کہیں مولویوں کی اپنی گل کرتے ہیں نہیں گال بات سیدھی. مولویوں کا نعت خانوں کا پیروں کا نقیبوں کا اگر یہ 4 درست ہو گئے تو سمجھ رہا ملک میں نظام مصطفیٰ آ جائے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. آمین. مصطفیٰ جان رحمت